ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وطٰہٰ ویاسین ومزمل ومدثر، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم و ولایتہم و دلالتہم وعطشہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل البیت۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اعزاز محترم، اس کے پہلے کہ اس رسول کی حدیث کے ذیل میں آپ سے گفتگو کی جائے، گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحوم مرزا اکبر علی ابن محمد ابراہیم خان، شاہجہاں بانو بنت مرزا مبشر علی، مرزا ساجد علی ابن مرزا اکبر علی، درفشاں مرزا بنت مرزا اصغر علی اور نازیہ مرزا بنت مرزا اصغر علی کی روح کو بخش دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ پہلے تو ایک مختصر اعلان سن لیں، انشاءاللہ 5 جنوری حسینی اکیڈمی کی جانب سے اس امام بارگاہ میں جشن شہزادی کونین یا جشن یوم مادر ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہوگا۔ رات کے 8 بجے آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جی محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے پسماندمان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار تجھے جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، وقت آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اعزان محترم، ماتمداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، کرم ہے اس پروردگار کا، کروڑوں شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں مولا کا عزادار بنایا ہے۔ کرم ہے اس پروردگار کا، جتنا شکر ادا کیا گیا جائے کم ہے، کہ اس نے ہماری حیات کی دھڑکتی ہوئی رگوں میں باپ کا طاہر خون اور ماں کے پاکیزہ دودھ کے ذریعے اہل بیت کی محبت کو رواں دواں کیا۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ ایسی آغوش میں پالا ہے کہ جس نے آنکھ کھولتے ہی اہل بیت کے در کو دکھایا ہے۔ دیکھیے، ایک بیٹے نے
बहू ने और तमाम खानवादे ने मरहूमीन के लिए इसाल के सवाब के लिए, माँ बाप के लिए इसाल सवाब की मजलिस रखी है। बेशक ये ज़रूरी है, मैं अक्सर कहता हूँ ये ज़रूरी है कि इंसान अपने मरहूमीन को याद रखे। ज़रा आगे चले जाइए, बेहतर नहीं लगता है बोलना, बार बार अच्छा नहीं लगता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद में, एक और बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कसम खुदा कि हम इस अज़मत को जानते हैं कि हम किस जगह बैठे हुए हैं, किस फर्श पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। यहाँ नसीब से ये फर्श जो है मैसर होता है, मुक़द्दर से मिलता है। आपने कोरोना का ज़माना देखा नहीं, इसी फर्श अज़ा के लिए हम तड़प रहे थे कि इमाम बारगाहों के दर खुल जाएं ताकि हम मजलिस हुसैन में शिरकत कर पाएँ। आज हमारे लिए बेहतर दौर है, लिहाजा इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब बेशक ये हम अक्सर कहते हैं कि ये ना सोचा करिए, ये कोई ना सोचे कि हम मातम करते हैं तो हुसैन पे एहसान करते हैं या आज़ादारी हो रही है। हम मजलिस पढ़ रहे हैं तो हुसैन की आज़ादारी हो रही है, हम फ़र्श बिछा रहे हैं तो हुसैन की आज़ादारी हो रही है, हम नौहा पढ़ रहे हैं तो हुसैन की आज़ादारी हो रही है। कसम खुदा कि हम न भी रहेंगे तो हुसैन की आज़ादारी होती रहेगी। इसलिए कि इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, इसके ज़िम्मेदार हमारी शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, इसकी ज़िम्मेदार। बेशक हम अपने मकसद को फौत नहीं होने देना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे दूं तो बेहतर होगा कि अगर हम अपने घर से निकलते हैं कि हमें कहीं सफ़र करना है, अगर हम अपने घर से ये कह के निकले कि हमें फ़लाँ मुल्क जाना है, फ़लाँ जगह सफ़र में जाना है, और जाने के बाद हम वहाँ पहुँचने के बाद जानबूझकर उस सफ़र की गाड़ी में न बैठें, तो क्या हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। ट्रेन चली जाएगी, सवारी चली जाएगी, हमारा मकसद फौत हो जाता है। लिहाजा इंसान को सोचना चाहिए कि हम घर से निकले हैं तो हमारा मकसद क्या है, हम किस मकसद के तहत निकले, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या कह के घर से निकले हैं, किस मकसद के लिए निकले हैं। अगर इस मकसद पे अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि मकसद कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि ये दरबार है कसम खुदा की, हमारे अइम्मों के दरबार खुले हुए हैं। इसलिए कि देखते हैं कहीं माविया का दरबार नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, कहीं अबू सुफियान का दरबार है, नहीं है, कहीं यजीद का दरबार है, नहीं है, कहीं खूली का दरबार है, कहीं नहीं है, कहीं शिम्र का दरबार है, नहीं है, कहीं देखिए अबू सुफियान का दरबार है, नहीं है, कहीं उम्र साद का दरबार है, नहीं है। जितने ये जालिम थे सब मिट गए, लेकिन आन कायनात में ही कहीं दरबार अबू तालिब है, कहीं दरबार हुसैन है, कहीं दरबार इमाम ज़माना है, कहीं दरबार जनाब ज़ैनब है। ये सारे दरबार बता रहे हैं कि जिसका वारिस जिंदा होता है उसके दरबार सजा करते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। मजलिस कसम खुदा की मैं 2000 के मजलिसों में पढ़ता हूँ, 10,000 के मजलिसों में पढ़ता हूँ। मकसद नहीं है, मकसद है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ जाना है, मकसद ये होता है इंशाअल्लाह। देखिए हम जैसे हदीस रसूल को उन्वान एक मिसाल है, चूँकि मरहूमीन के इसाले सवाब की मजलिस है, तो एक बात कहता हुआ चलूँ कि दुनिया ये फ़ानी है, ये दुनिया जो है दुनिया फ़ानी है, रहना यहाँ किसी को नहीं है, जाना वही है। तो ये बताइए कि जहाँ हमें जाना है क्या हमसे नमाज पूछी जाएगी, क्या हमसे रोज़ा पूछा जाएगा, क्या हमसे हज पूछा जाएगा, क्या हमसे ज़कात के बारे में सवाल किया जाएगा? कसम खुदा की आंख बंद होते हुए ही हमें पहले अकीदे का सवाल किया जाएगा। गौर करिएगा, परवरदिगार आदिल है, परवरदिगार अदल करने वाला है, वो आदिल है। अगर मिसाल के तौर पे हम कब्र में जाने के बाद और कब्र में जाने के फौरन बाद परवरदिगार अगर हमारा अकीदा ही पूछ लेता, नमाज का सवाल ले दिया, भाई नमाज पढ़ के नहीं आया है जहन्नम में डाल दिया जाएगा, रोज़ा रख के नहीं आया है जहन्नम में डाल दिया जाएगा, हज करके नहीं आया है जहन्नम में डाल दिया जाएगा, खुम्स देकर नहीं आया है जहन्नम में डाल के आएगा है। तो फिर ये परवरदिगार ने मैदान महशर का एहतमाम क्यों कर रखा है?
परवरदिगार ने फिर ये मैदान महशर का एहतमाम क्यों रखा है? भाई देखिए, परवरदिगार जैसे ही कब्र में आप जाते हैं ना, कब्र में परवरदिगार कभी फैसला नहीं करता है नमाज पढ़ के आया है कि नहीं है, रोजा रख के आया है कि नहीं है। इसका सवाल जो होगा ये मैदान महशर में होगा। वहां जैसा आमाल लेकर जाएगा इंसान वैसे उसके हक में फैसला होगा। करबला में जैसे ही कब्र में उतारने के साथ पहले परवरदिगार अकीदा पूछता है कि अली से मोहब्बत लेकर आया है कि नहीं, हसन से मोहब्बत लेके आया है कि नहीं, हुसैन से मोहब्बत लेके आया कि नहीं। अगर अली से हुसैन से मोहब्बत लेकर आया है तो यही कब्र जन्नत बन जाएगी, वरना यही कब्र दोज़ख का नमूना बन जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि कायनात में सबसे बड़ी चीज अगर है, पूरी तारीख में थोड़ा बहुत मुताला मैं भी करता हूं, कायनात में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है वो है विलायत। क्या कहा रसूल खुदा ने? इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह इतरती व अहले बैती। ये कौन कह रहा है? जो ताहा भी है। ये कौन कह रहा है? जो यासीन भी है। ये कौन कह रहा है? जो मुज़म्मिल भी है। ये कौन कह रहा है? जो सादिक भी है। ये कौन कह रहा है? जो अमीन भी है। ये कौन कह रहा है कि जिसके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बनाया गया है। ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान में दो गरा कदरियां, दो वजनी चीजें एक बराबर की छोड़े जा रहा हूं। वजनी चीजें अगर तुम इससे रिश्ता रखे तो हौज़े कौसर में मुलाकात होगी। अगर दोनों में से किसी से भी एक से तुमने नाता तोड़ दिया फिर तुम्हारा ठिकाना कहां होगा तुम बेहतर जानते हो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह का हबीब कह रहा है। भाई वजनी क्या है? एक बराबर की चीज। दो दरमियान है तुम्हारे दरमियान, दो गरा कदर चीजें छोड़, दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक किताब, एक अपने इतरत और अहल बैत। इनसे तमस्सुक इख्तियार करना, इनसे राब्ता रखना, इनसे रिश्ता रखना, हौज़े कौसर पर तुमसे मुलाकात होगी। अच्छा भाई, ये वजनी की हैं किताब और एक अहल बैत, इतरत। मिसाल के तौर पे देखिए, एक एग्जाम्पल दे दूं कि हमारे यहाँ वजनी नमाज पढ़ते हैं हम ना, नमाज सुबह की पढ़ते हैं, कितनी रकात पढ़ते हैं? 2 रकात पढ़ते हैं। लेकिन जब हम नमाज ज़ोहर असर की पढ़ते हैं तो 4-4 रकात बराबर पढ़ते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है ज़ोहरैन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सकलैन का मतलब होता है, सकल का मतलब बराबर, सकलैन जो बराबर की चीजें हैं, तो अपने में बराबर की। सकल का मतलब बराबर होता है, सकलैन तो सकलैन दो बराबर की चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़े जा रहा हूं। एक है अल्लाह का कुरान, एक हमारी इतरत और अहले बैत है। ज़ोहरैन बराबर, ज़ोहरैन बराबर कैसे? 4 रकात ज़ोहर की भी होती है और 4 रकात असर की भी होती है। फिर उसके और आगे हसनैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन। हसनैन, ज़ोहरैन, सकलैन। अब सबसे बड़ी चीजें इसके और आगे आइए, कसम खुदा की तबीयत में एक मिजाज में एक रवानी आ जाएगी इंशाअल्लाह सुनने के बाद। ज़ोहरैन पहले, सकलैन बराबर की चीजें, ज़ोहरैन बराबर, हसनैन बराबर। उसके बाद एक तारीख में है, कुरान में आयत है सकलैन। सकलैन के बाद देखिए एक है शहादतैन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद में, है ना? शहादतैन। अब शहादतैन में क्या है? कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। सकलैन, ज़ोहरैन, हसनैन, उसके बाद शहादतैन, ये सब बराबर की चीजें। परवरदिगार कुरान में कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। हबीब, अगर ये जो काफिर हैं तुमसे अगर रिसालत का गवाह तलब कर रहे हैं, तुमने जो रिसालत का ऐलान किया है, अगर तुमसे ये रिसालत का गवाह तलब कर रहे हैं तो इनसे कह दीजिए कि कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब,
ایک تمہاری رسالت کا گواہ میں خود ہوں، ایک وہ ہے جو عالم علم الکتاب کا مالک ہے، ایک ہے جو عالم علم الکتاب کا مالک ہے۔ یعنی شہادتین میں گواہ میں بھی برابر ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے، آج جو مسئلہ ہو رہا ہے، اسرائیل کا مسئلہ ہو رہا ہے، کس سے ہیبت کھا رہا ہے وہ؟ کیوں کہ یہ جو آیت اللہ ہیں، یہ جو مرجع وقت ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہی دو چیزیں ہیں جس کے لیے رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، تمہارے درمیان میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کے کتاب، ایک اللہ کی عترت۔ یہ جتنے آیت اللہ یہ مرجع وقت ہیں، یہ جو ہیں، ان کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات ڈر رہے ہیں کہ رسول نے جو بتایا ہے یہ اس پہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ جو تمہارے درمیان میں دو قدرے چیزیں چھوڑے جانا ہو، شہادتیں۔ اب آئیے اسی پر گفتگو ہو جائے تھوڑی دیر کے۔ شہادتیں مرحومین کی مجلس سے، جس مرحوم کی سال ثواب کی مجلس سے میں نے ان کے سامنے بولنا سیکھا ہے۔ بہت مانتے تھے، اکبر چچا بہت مانتے تھے ہمیں، اور میں نوحہ جب شروع نوحہ پڑھتا تھا تو بہت گلے سے لگاتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، کہتے بیٹا کیا نوحہ تم پڑھ رہے ہو۔ ان کے سامنے مجلس سے پڑھنا شروع کیا، آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی۔ یہ بے شک جس کو سامنے دیکھا تھا اس زمانے میں، آج اس زمانے میں خطابت کر رہا ہے، اور اپنا شرف بھی ہے، کم سے کم آج یہ موقع ملا ہے نا۔ تو دیکھیے دو چیزیں رسول نے کیا کہا۔ رسول کے لیے جب رسول نے رسالت کا سوال کیا کہ ہم رسول کے رہتا، کچھ لوگ آئے، اے اللہ کے حبیب اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کا گواہ کون ہے؟ تو رسول نے کہا کہ اللہ نے کہا، جبرائیل آئے، کہا رسول کہہ دیجئے ان سے ایک پروردگار خود گواہ ہے۔ یاد رکھیے گا شہادتین پہ بات کر رہا ہوں، شہادتین۔ ایک اللہ خود گواہ ہے، ایک وہ ہے جو عالم علم الکتاب کا مالک ہے، یعنی کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس کے پاس کائنات کے قرآن کا جس کے پاس علم ہے، اس کے بعد کائنات کا ذرے ذرے کا علم ہے۔ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ اس لیے کہ شہادتین کا مسئلہ ہے، جس لیول کا پہلا گواہ ہے اسی لیول کا دوسرا گواہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک اگر ایک نیچے لیول کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے لیول کا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ جس لیول کا پہلا گواہ ہے اللہ، اسی لیول کا دوسرا گواہ ہونا چاہیے۔ اب پروردگار نے ایک نام نہیں بتایا، بتا دیا ایسا ہے کہ جس کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ میں کہوں گا پروردگار جیسے صاف لفظوں میں اپنا نام بتا دیا تھا، ویسے صاف لفظوں میں دوسرے کا نام بھی بتا دیتا کہ پروردگار کہے گا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان نالائق اولادوں کو میں جانتا ہوں، اگر نام بتا دیتا تو نہ جانے اتنے نام کے کتنا پیدا کر لیے ہوتے۔ اس لیے کہ مولائے کائنات کے القاب کے چور بہت زیادہ ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مولائے کائنات کے جو القاب ہیں وہ القاب کے چور بہت نظر آئیں گے تاریخ میں، بہت نظر آئیں گے تاریخ میں، لیکن علی علی ہے۔ اب تاریخ بھی یہ ہے کہ یہ ہے کون، ایک اشارہ کرتا ہوں ہے کون۔ چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آدم ہے؟ آدم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آدم سے پروردگار نے کہا کہ وہ درخت کے پاس نہ جانا، گئے، آدم گئے، دانا کھایا۔ آدم کا گڑ گڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ درخت کا دانا کھائیں گے جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ تو کہ آدم کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہوا نہیں۔ اب آگے آئیے ذرا سا موسیٰ کو دیکھیں۔ بھئی موسیٰ ہے کون؟ قسم خدا کی موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ اللہ کا کلیم ہے۔ موسیٰ اللہ کا کلیم ہے۔ یہ موسیٰ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں۔ موسیٰ جاتے ہیں کوہ طور پہ، پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں، کوہ طور سے پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کیا پروردگار زبان رکھتا ہے؟ اللہ کو زبان والا مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو یہ پروردگار سے، جو پروردگار موسیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، کس کے لب و لہجے میں گفتگو کر رہا ہے؟ جا کے نہج اسرار اٹھا کے دیکھیے، مولائے کائنات کہتے ہیں وَاللَّهُ قَدْ كُنْتَ مَا مُوسَىٰ عَلَى الطُّورِ أَنَا كَلَّمْتَهُ، اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ تھا، میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔
واللہ قد کنت مع موسیٰ التو، یہ کون گفتگو کر رہا ہے موسیٰ سے؟ علی کر رہا ہے، چونکہ علی کیا ہے؟ لسان اللہ، علی اللہ کی زبان رکھتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جناب موسیٰ کو دیکھیں، موسیٰ کیا رسالت کے دوسرا گواہ تو کیا دیکھا کہ پروردگار نے کہا موسیٰ عصا پھینکو فرعون کے دربار میں، یا اژدہوں کو نکل جائے گا، پھینکا اژدہوں کو نکل گیا، اژدہا بن گیا تھا۔ پروردگار نے کہا موسیٰ اٹھا لو، اب ڈر رہے ہیں اٹھانے سے، کہا موسیٰ اٹھا لو، اب جیسے ہاتھ لگایا پھر اژدہا عصا بن گیا، یعنی موسیٰ کو خبر نہیں تھی کہ معصوم کا ہاتھ لگتے ہوئے پھر اژدہا جو عصا بن جائے گا۔ لہذا رسالت کے دوسرے گواہ یہ بھی نہیں ہے، بھائی قرآن کا وہی گواہ ہوگا، رسالت کا وہی دوسرا گواہ ہوگا جس کے بعد قرآن کا علم ہوگا۔ اب اور آئیے دیکھتے ہیں آگے، جناب ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ابراہیم نے خواب میں دیکھا بیٹا کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو لٹا دیا، بیٹے کو چھری چلا دی، آنکھ پہ پٹی باندھے ہیں، جب تک آنکھ سے پٹی نہیں کھلی انہیں پتہ نہیں ہے کہ دمبا ذبح ہو رہا ہے کہ بیٹا ذبح ہو رہا ہے، علم نہیں ہے نا اس وقت تک کہ بیٹا کو ذبح کیا میں نے یہ دمبے کو، جب کھولا ارے بیٹا یہ کیا ہوا، پروردگار نے دمبا بھیجا ہے۔ رسالت کی یہ گواہی میں قرآن کے کائنات کا ذرے ذرے کا علم رہی ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا، 13 رجب کو خانہ کعبہ میں کوئی پیدا ہوا، 16 رجب کو کائنات کا رسول ہاتھ پھیلاتے ہوئے آگے بڑھا، جیسے ہاتھ پہ آغوش رسالت میں آیا، آنے والے نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ۔ یہ 3 دن کے عمر میں علی رسول کو سلام نہیں کر رہے ہیں، رسالت کا دوسرا گواہ پیش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ، رسالت کا گواہ پیش کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سنائی، انجیل سناؤ، انجیل سنائی، زبور کا صاحب تورات سے اچھی سنائی، صاحب انجیل سے اچھی سنائی، صاحب زبور سے، بھئی قرآن ویسے ہی سنایا۔ اب یہ بتائیے کہ قرآن نازل ہو چکا ہے؟ نہیں۔ قرآن ابھی نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ قرآن کتنے دن کے بعد نازل ہوگا؟ قرآن ابھی لوح محفوظ پہ ہے۔ یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ علی قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اللہ کا ایک اللہ کے حبیب ایک رسالت کا گواہ اللہ ہے تو دوسرا گواہ علی بن کے آیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور اسی علی کی محبت ہے جو قبر میں جا کر بھی کام آئے گی، اسی علی کی محبت ہے جو قبر میں جا کے کام آئے گی۔ میں آج ہی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، شاید میں اس کے پہلے پڑھاؤں کہ نہیں یاد نہیں، پھر بھی پڑھ دیتا ہوں چونکہ مرحومین کے اشارے ثواب کی مجلس ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن یا مومنہ مرنے والا جو ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اور علی رسول سب سے پہلے آتے ہیں، ایک جانب سے رسول آتے ہیں، ایک جانب سے علی آتے ہیں، لکھا ہوا ہے مرنے والے کے بعد جو ابھی دنیا سے جانے والا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ ملک الموت کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک روح کسی مومن مومنہ کی قبض نہیں کر سکتے جب تک آ کر ہمارا استاد ہمیں اجازت نہ دے دے، یعنی جب تک علی آ کر اجازت نہ دے دے کسی مومن مومنہ کی روح ملک الموت قبض نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے پڑھا۔ اب تاریخ میں ایک جانب سے رسول آئیں گے اور ایک جانب سے علی آئیں گے۔ علی ایک جانب آگے کھڑے ہوں گے، کہیں گے رسول خدا کو سلام کریں گے، یا رسول خدا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ بھئی علی آ کر اگر کسی سے کہہ دے کہ یا رسول خدا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یا رسول خدا مرنے کے پہلے ابھی روح نہیں کھینچی گئی ہے، ملک الموت نے روح نہیں نکالی ہے، یا رسول خدا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، علی یہی نہیں کہیں گے، کہیں گے یا رسول خدا ہم اس شخص سے محبت کرتے ہیں، میرے بیٹے کا عزادار ہے، ہم اہل بیت کا ماننے والا ہے، آپ کے جانے کے بعد
آپ کی حدیث قرآن و اطرت پہ عمل کرنے والا ہے، یا رسول خدا ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے محبت کریں۔ اب بتائیے، ایک طرف شفاعت دینے والا ہے، ایک طرف رسالت کا بادشاہ، بے تاج بادشاہ ہے۔ مولا کہیں گے رسول خدا کو، اب رسول خدا فوراً جبرائیل، اسی وقت جبرائیل اور ملک الموت تشریف لائیں گے۔ جبرائیل کی طرف رسول خدا دے کے کہے، جبرائیل جی سرکار اسے پہچانتا ہے، اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، علی بھی محبت کرتے ہیں، ہمارے اہل بیت بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی محبت کرے۔ اس کے بعد جبرائیل کہیں گے ملک الموت سے، ملک الموت اسے دیکھ، یہ دنیا سے جانے والا ہے، اس سے کائنات کا رسول بھی محبت کرتا ہے، معصومین بھی محبت کرتے ہیں، علی بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کر۔ ملک الموت بھی، اب ملک الموت وہاں ایک سوال کرے گا، غور کریے گا، ملک الموت سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ عظمت ملی کیسے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ، جملے پہ غور کریے گا۔ ملک الموت سوال کرے گا، اے مرنے میں آگے دنیا سے جانے والے، یہ بتا تجھے یہ عظمت کیسے ملی؟ کیا تو نے عطرت کا دامن تھام رکھا تھا؟ کیا تو نے قرآن و اہل بیت کو ہاتھوں میں سجا رکھا تھا؟ اس نے کہا بے شک۔ کہ یہ بتا پھر تجھے یہ اتنی محنت؟ تو اس نے کہا یہ عظمت ہمیں ملی ہے اہل بیت کی محبت، علی اور اولاد علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ علی اور علی کی ولایت کا اقرار، بے شک وہی علی ہے۔ ایک واقعہ، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ علی آج نہیں بنایا گیا ہے، یہ عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، یاد نہیں؟ جس وقت جناب آدم نہ تھے اس وقت بھی میرا علی تھا۔ میں نے ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ہے، ان نظروں سے دیکھا ہے، اس میں ایک جملہ ہے، رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان میرے سامنے لایا جائے کہ جس نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ جس کے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو گئے ہیں عبادت کی وجہ سے، اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے تو اسے ہم جہنم میں بھیج دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ اچھا اللہ نے یہ بتائیے، اللہ نے آخری وقت تک کس کا دروازہ کھول رکھا ہے؟ اللہ نے آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے نا؟ قرآن میں ہے لفظ ہین، قرآن میں ہے ایک لفظ ہین۔ ہین ایک ٹائم کو کہتے ہیں، ایک وقت کو کہتے ہیں۔ میں دیکھیں، سال ہوتا ہے، سال کے بعد مہینہ ہوتا ہے، مہینے کے بعد دن ہوتا ہے، دن کے بعد گھنٹے ہوتے ہیں، گھنٹے کے بعد منٹ ہوتا ہے، منٹ کے بعد سیکنڈ ہوتا ہے، سیکنڈ سے کوئی چھوٹا وقت تو نہیں ہوتا ہے، سیکنڈ سے بھی چھوٹے وقت کو رکھا گیا ہے قرآن میں، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، سیکنڈ سے بھی جو چھوٹا وقت ہے اسے ہین کہتے ہیں۔ یہ ہین وقت اس لیے دیا گیا ہے مرنے والے کو، اگر اس وقت بھی اس نے علی کی ولایت کا اقرار کر دیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اگر لفظ ہین اس وقت بھی اس نے علی کے ولایت کا اقرار کر دیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ، مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب تاریخ یہ ہے کہ علی جب آدم نہ تھے تب بھی علی تھا، جب شیش نہ تھے تب بھی علی تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا علی تھا۔ تاریخ میں ہے کہ رسول خدا کا دربار لگا ہوا ہے، بہت بڑا دربار لگا ہوا ہے، مدینے کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، کہا حضور قیامت آ رہی ہے۔ بولے کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا مدینے میں ایک دیو ہے، بڑے قد کا دیو، جس کی تاریخ میں فٹ لکھا ہوا ہے 31 فٹ یا 31 یا 32 فٹ لمبا ہے، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ موضوعات امام مولا کائنات ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے
کہا کہ 32 فٹ تاریخ میں یا 31 فٹ اس کا لکھا ہوا اتنا قوی جن جو ہے مدینے میں آ رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ رسول خدا نے مسکراتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں، وہ کہیں اور ہمارے پاس ہی آنے والا ہے، ہمارے ہی پاس آنے والا ہے۔ اتنے میں وہ قد آور دیو جو ہے داخل ہوا، اب داخل ہوا کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کے رخساروں سے زخم ہے، جو تماچا لگا تھا اس کا زخم ہے۔ بھئی تماچا تاریخ میں بہت جگہ لگے ہوئے ہیں، غور کیا ہے تماچا کہاں کا لگے؟ بھئی کعبے میں بھی کسی نے غلط نظر ڈالی تھی، علی نے ایک تماچا مارا تھا، علی نے ایک تماچا مارا تھا۔ اس وقت دور تھا صاحب کا، لوگ دوڑے ہوئے یا رسول کے نام یہ بتاؤ کہ یہی لکھا گیا ہے کہ کعبے میں دوران طواف کسی کو مارنا نہیں چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ علی نے ایک تماچا مارا ہے، کہا بلایا جا علی پہ، علی کو بلایا گیا، یا علی آپ نے کعبے میں اسے تماچا مارا، کہاں مارا ہے؟ یہ مستورات کی طرف غلط نظر کر رہا تھا، اس کے وہ خاموش ہو گیا، خاموش ہے، چلے جاؤ میری نظروں سے دور چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تماچا ہم نے ہی کھایا، قتل ہونے کا ہمیں ہی ڈر ہے، علی کو کچھ تم نے کہا نہیں؟ کہ کس کی مجال ہے کو علی کہیں؟ اس لیے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے، عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے مارا ہے۔ اب تاریخ سنیے گا، یہ جن آیا، اس کے ہاتھ رخساروں پہ ایک زخم ہے، ہاتھ میں کھجور کی پتی ہے جس سے اس کا ہاتھ بنا ہوا ہے، کھجور کی پتی سے ہاتھ بنا ہوا ہے۔ لوگ پہنچے، آگے کرا یا رسول خدا، آدم سے 40,000 سال پہلے میں پیدا کیا گیا تھا۔ کس سے؟ ہمارے بابا آدم سے، بابا آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ میں شریر تھا، بدماش تھا، ظلم کرتا تھا، بچوں کو مار دیتا تھا، ظلم کر دیتا تھا، کسی کو اپاہج بنا دیتا تھا، اس طرح کا ظلم کیا کرتا تھا۔ میرے سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان گزر رہا تھا، مجھے دل کیا کہ اس کو بھی آج ہم تکلیف پہنچائیں۔ میں نے جیسا ہی اس کو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اس نے ایک تماچا مارا، تماچا اتنا زور کا تھا کہ جس کا زخم آج بھی موجود ہے۔ اس تمیچے سے میں زمین پر گرا، اور اس نے کیا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو اس کھجور کے پتے سے باندھ دیا، کھجور کے پتے سے۔ میں گیا، جب جناب حضرت آدم کا دور آیا، میں گیا، تمام جنوں کو بلایا، بڑے بڑے قداور جن آئے، بڑے بڑے قداور دیو آئے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی اسے کاٹنے کے لیے، لیکن یہ کاٹا نہیں جا پایا، نہیں کٹ پایا۔ پھر میں جناب حضرت آدم کا دور آیا، جناب حضرت آدم کے دور پہ گیا، حضرت آدم نے بھرپور قوت کے ساتھ چاہا اسے کھول دے، نہیں کھلا۔ نوح کا زمان آیا، نہیں کھلا۔ شیش کا زمان آیا، انوس کا زمان آیا، محلائل کا زمان آیا، یعقوب کا زمان آیا۔ یا رسول خدا میں پریشان ہو کے تمام نبیوں کے زمانہ دیکھ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ لوگوں کو موقع مل گیا، کھجور کی رسی ہے، آپ سمجھ گئے نا، کھجور کی رسی ہے، یا رسول خدا ہم کاٹ دیں، بڑھ جا کاٹ لو، لے کے چھری آگے بڑھے، کاٹا، واپس چلے آئے، دوسرے اور کاٹا، واپس چلے آئے۔ جب اب 3-4 لوگوں نے بڑی محنت کری، رسول مسکرا رہے ہیں، یہ کاٹ رہا ہے، یہ جناب آدم سے 40,000 سال پہلے اس کے یہ کھجوریں باندھی گئی۔ اتنے میں یہ قداور جن نے کیا دیکھا، ایک جانب سے کوئی اور نہیں، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جناب اللہ، علی تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے حضرت علی کو دیکھا نا، اس نے کہا یا رسول خدا یہی نوجوان ہے جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا ہے، اس لیے یہی نوجوان ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کہا یا رسول خدا نے کہا آ گیا ہے نا میرے در پہ، گھبرا نہیں، یہ حلال مشکلات ہے، میں کہہ دوں گا یہ تیری مشکل کو حل کر دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یا علی یہی ہے کہ جس نے ہمارے ہاتھوں کو باندھا تھا، کہ جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا۔ اس لیے کہ علی جو ہے رسول کی زبان کو جانتا ہے۔ ہمارے پاس آج جو بھی کچھ ہے، میں نے شروع میں کہا ہے، آج ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحومین ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن یہ جو ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر کا تحفہ مرحومین کے روح تک پہنچ رہا ہے۔ جتنے بھی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے،
اور میں دعا کروں گا کہ مرحومین کے لیے مجلسیں کرنے والے، ان کے بچے، ان کے گھر والے، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ دے، اور اسی طرح اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہے۔ قسم خدا کی یہ باعث زحمت نہیں ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے۔ ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، تاریخ جملہ جو ابھی منبر سے ملا ہے، میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی مرحومین کو یاد کرنے کے لیے اسے باعث زحمت نہ سمجھیے گا، قسم خدا کی باعث رحمت ہے جو آپ کو اس لائق بنایا گیا ہے۔ باعث رحمت نہیں، ویسے باعث فضیلت ہی آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ اور بے شک مارے مرنے والا دنیا سے کہیں سے ہو، چونکہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ حسین کی محبت۔ یہ جانے والے کسی اور کی محبت لے کے نہیں گئے، سرکار شہید الشہداء پہ آنسو بہا کر گئے، گریہ کر کے گئے۔ ایک واقعہ پڑھا، وہی مصائب بھی ہوگا۔ اب میں ایک جملہ بھی کہتا ہوا چلوں، اکثر پڑھا کرتا ہوں، کامل الزیارات کتاب موجود ہے، نیٹ پہ پڑھیے گا۔ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، چھوٹا ہوں بہت قدر میں، بات بڑی کرنے جا رہا ہوں کہ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہمیں صلاحیت نہیں ہے، ہم کربلا کیسے جائیں گے، یہ نہ سوچئے گا۔ فرش پہ کہیے گا، اے بی بی اپنے بچے کی قبر پہ بلا لے ہم۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میں کرب و بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، میں کرب و بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، اب بعض جو چاہیں تو بڑی بات نہیں۔ اور ایک شعر رشی بنارسی کا بہت مشہور ہوا تھا، بہت اچھا شعر ہے رشی بنارسی کا، کہتے ہیں کہ کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ جعفر جلال پوری کا ایک شعر یاد آ گیا، اکثر قمبر بھائی کا کلام پڑھتے ہیں، جعفر جلال پوری نے بڑی اچھا شعر کہا ہے، شعر نہیں کہا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے جو ہم لوگوں نے معصومین کی حدیثیں سنی ہیں، اسی حقیقت پر مبنی یہ شعر ہے۔ جعفر جلال پوری مرحوم کہتے ہیں کہ ماننے والا اگر شبیر کا مر جائے گا، قبر سے پہلے فرشتے کربلا لے جائیں گے۔ وہی واقعہ ہے، ایران میں اصفہان یا کوئی جگہ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان تھا، میں نے کہا تھا نا بیچ میں معصومین کی ہی مرحومین کی ہی مجلسوں میں کہا تھا، ایک دور تھا کہ جب کورونا کا زمانہ تھا تو ہمارے بہت سے مومنین مومنات بہت جگہوں پہ دفن ہو گئے تھے نا بہت ایسی جگہوں پہ جہاں وہاں نہیں دفن ہونا، ہم نہیں دفن کرتے ہیں جہاں وہاں دفن ہوں گے، گھبرائیے گا نہیں۔ اس لیے پروردگار نے 70,000 نقالہ فرشتے خلق رکھے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 نقالہ فرشتوں کو پروردگار نے خلق رکھا ہے۔ ہم اگر کسی نالے کے بعد بھی دفن کر دیے جائیں گے، ان کا کام ہے کہ وہاں سے اٹھا کے ہمیں اچھی جگہ لے جائیں۔ اس لیے پروردگار نے انہیں خلق رکھا ہے جنہیں نقالہ فرشتہ کہتے ہیں۔ ایک بات ہے، اسی حوالے سے اسی ریلیٹڈ آپ کے واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ان نظروں سے پڑھا 70,000 نقالہ فرشتے پروردگار میں، تو جو کورونا کے زمانے میں ادھر ادھر دفن کر دیے گئے، گھبرایا نہیں، اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہوں گے۔ ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا بزنس مین تھا، اچھا بزنس مین تھا، کافی کاروبار اس کا بہت اچھا تھا۔ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس کے سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی کا گزر ہوا، بہت نیک بندہ تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی کا ادھر سے گزر ہوا، یہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے گیا، بہت نیک تھا۔ غلط نہ سوچئے گا کہ یہ غلط بیانی میں کر رہا ہوں، غلط نہیں سوچئے گا، یا وہ غلط نیت سے معاذ اللہ وہ جا رہا تھا، ایسا نہیں۔ اسے خوبصورت، اس کے دل میں اس کی محبت اتر گئی، تصویر اس کے دل میں آ گئی۔ وہ لڑکی کے وہ پیچھے چلا، جا کر اس نے پہلے گھر دیکھ لیا، نقالہ فرشتے پر ذہن رکھیے گا، جا کے اس نے گھر دیکھ لیا۔ گھر دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کو بلایا، دوستوں سے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ میرا رشتہ کرنا ہے، اور جا کے اسے ہمیں رشتہ ضرور کرنا ہے، دیکھنا تم بات کرنا۔ دوست گئے، جانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہاری لڑکی فلاں ہمارے دوست کو پسند آ گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، بچی بڑی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی شادی کرنی ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، کاروبار کرتا ہے، سب کچھ ہے۔
لیکن پھر بھی ایک لڑکی ہے, ہم ذرا آس پاس کے لوگوں سے پتہ لگا کر انشاءاللہ ہم اس کو ہاں کریں گے. پتہ لگایا تو لڑکا بہت ہی نیک تھا, بہت اچھا تھا, کاروبار اچھا تھا, بہت اچھا کاروبار تھا اس کا, لیکن چونکہ وہ عیسائی تھا, کرسچن تھا. اب اس کے سامنے شرط آ گئی ہے, اس نے کہا ہم اپنی بچی کو بیٹی تو کہہ رہی ہے, ہم شادی تو کریں گے اس نوجوان سے, لیکن اسے مذہب چھوڑنا پڑے گا, مذہب شیعت کو چھوڑ کر اسے کرسچن ہونا پڑے گا, مذہب شیعت کو چھوڑ کر اسے کرسچن ہونا پڑے گا. اب چونکہ لڑکے سے محبت ہو گئی تھی, اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے وہ لفظ شیعت چھوڑ کر, دل میں تو محبت تھی امام حسین علیہ السلام, اور اس نے وہاں شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد ان کی زندگی بڑی عالی شان سے گزرتی رہی. ہر مہینہ رجب کا مہینہ گزرا, شعبان کا مہینہ گزرا, رمضان کا گزرا, شوال کا گزرا. اب عنقریب کے محرم کا چاند نمودار ہو گیا. نقالہ فرشتوں پہ ذہن رکھیے گا اور نیت کریے گا, پروردگار ہمیں کربلا بلا لے, اے شہزادی ہمیں کربلا بلا لے. اب جیسے ہی محرم کی پہلی تاریخ آئی, اس کے دل میں حسین کی محبت ہے نا, کچھ بول نہیں رہا ہے اپنی شریک حیات سے, کچھ نہیں بول رہا, کچھ نہیں بول رہا, لیکن رو رہا. لیکن جیسے ہی شب عاشور آئی اور اس کے ذہن میں شام غریبہ کا وہ منظر گزرا, اس نے چلا کے کہا یا حسین. جیسے اس کے سامنے شام غریبہ کا منظر آ, اس سے برداشت نہیں ہوا, اسے چلا کے کہا یا حسین. اس لڑکی نے اٹھ کے کہا کیا بات ہے, کسے پکار رہے ہو, یہ کون حسین ہے؟ کہا یہی حسین ہے جو کربلا کے میدان میں سے بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا تھا. اس نے لڑکی نے کہا ٹھیک اپنا واقعہ بتاؤ, یہ ہے کون؟ غور سے سنیے گا. کہا واقعہ کون؟ یہ ایران کا واقعہ کون ہے یہ؟ کہا یہ محمد, جانتے ہو پروفٹ محمد کو جانتی ہو؟ ہاں پروفٹ محمد. کیا کہنا, ہمارے بھی نام نبی ہیں, ہمارے عیسیٰ سے بڑے نبی ہے پروفٹ محمد کا, ان کا بیٹا ہے چھوٹا جسے حسین کہتے ہیں. یہ کیا کیا بعد کربلا, بعد مدینہ, بعد پروفٹ جو ہے, ان کے بابا پر ظلم کیا گیا, ان کے ماں پر ظلم کیا گیا, ان کے بھائی کے جنازے پہ تیر برسایا گیا. وہ دیکھیے, وہ چونکہ مجلسوں میں جانے والا ہر بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کیا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ذاکر ہو, ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو. اب وہ بیان کرنے لگا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ظلم ہونے لگا, اس پر ظلم ہونے لگا, اس کی ماں کی پسلیاں توڑ دی گئی, اس کے پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا. اس کے بعد دور آیا کہ اس پروفٹ محمد کے بچے کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا. اس نے اپنی ماں کی قبر کو رخصت ہوا, رخصت ہو کے یہ عورت, یہ بچہ چلا اپنے بچوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لے کے چلا. ایک بچہ 6 مہینے کا اس کا جا کے کربلا میں پہنچا. یہ تمام کرتے کرتے یہ کربلا محرم میں پہنچے. پہلے 2 محرم میں پہنچے, نہر کے کنارے خیمہ لگایا گیا, بعد میں ان بچوں پہ پانی بند کر دیا گیا. بعد میں بچوں پہ پانی بند کرنے کے بعد, ان کو پانی بند کرنے کے بعد ان کے ایک نوجوان کو آج کے ہی دن کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. ان کا بچے, عورت سن رہی ہے, وہ لڑکی سن رہی ہے, یہ بیان کر رہا ہے. اس کے بعد کا 6 مہینے کا بچہ تھا, 6 مہینے کے بچے کو پانی لینے کے گئے, ان کو 3 پر کا 3 مارا گیا. یہ بچی رونا شروع کی, عورت رونا شروع کی. کرتے کرتے اس کے بعد شام غریبہ آیا, ان کے خیمے جلا دیے گئے, ان کی 4 سال کی بچی جنہیں تماچے مارے گئے, ان کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. یہ بیان کرتے کرتے انہیں سال پر قید رکھا گیا. یہ کہتے کہتے عزادارو, وہ بچی غش کھا جاتی ہے, سو جاتی ہے. جب سونے کے بعد کافی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھولتی ہے, پھر روتے ہوئے کہتی ہے کہ بڑے دہلانے والا دل ہے, بڑا ایسا واقعہ تھا. پھر سے ایک بار سنا, پھر اس نے واقعہ سنانے لگا. اس نے کہا کہ ٹھیک اب کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھ آج تک تجھ سے میں نے کچھ نہیں کہا ہے, میں مسلمان ہو جا, شیعت اختیار کر لے, اور یہ جتنا کاروبار وغیرہ ہے نا سبھی سے ہم حوالے کر کے تیرے باپ کو ساری چیزیں دے کر, ارے کوئی سامان لے کر کربلا چلے جائیں گے, وہی ایک چھوٹی سی دکان کر لیں گے, وہی ہم کمائیں گے, وہی ہمارا گزر بسر ہوگا. عزاداروں یہ تیار ہو گئے. ایک خط لکھ دیا گیا باپ کے لیے, 2 گھوڑے تیار کر دیے گئے. لیکن تھوڑی دیر میں یہ بیمار پڑی, اور بیمار کے پڑنے کے بعد صبح ہوتے ہوتے یہ انتقال کر گئی. عزاداروں انتقال کرنے کے بعد چونکہ یہ اس کے ماں باپ کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ اس نے مذہب اختیار کر لیا ہے. اس کے ماں باپ آئے,
اس کے خانمادے والے آئے، اسے اپنے طریقے سے کرسچن میں کیا ہوتا ہے کہ جو جہیز ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، اسے پہنا کے ایک صندوق میں دفن کر دیا گیا۔ یہ دیکھتا رہا، تڑپتا رہا، چونکہ اسے پتا تھا نا کہ اس نے شیعت اختیار کر لیا ہے، یہ مسلمان ہو گئی۔ رات نقالہ فرشتے جو پروردگار نے رکھا ہے، ذہن رکھیے گا عزاداروں، اس کے بعد تاریخ میں یہ ہے کہ رات کا اندھیرے میں جاتا ہے، جب قبر کھود کے نکالتا ہے، کہتا ہے کہ ہم پھر سے غسل دے دیں گے، پھر سے کفن دے دیں گے، اپنے طرح سے نماز جنازہ کر کر اسے دفن کریں گے۔ اب جب قبر کھودتا ہے تو تابوت تو نکلتا ہے، لیکن وہاں پہ دوسرا جنازہ دفن ہے۔ اب آ کے گھبرا کے گھر میں لیٹ جاتا ہے۔ رات میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین اس کے خواب میں آتے ہیں۔ اے مومن گھبرا نہیں، ارے تیرے بے شعیری کے حیات کا اگر وہاں جنازہ نہ ملا نا، وہ کربلا جانے والی تھی نا، میں نے اسے کربلا بلا لیا ہے۔ فلاں مقام پہ میں نے نقالہ فرشتوں کو کہا تھا، اس نے وہاں اسے دفن کر دیا ہے۔ وہاں جو دفن تھا اسے میں نے اس جنازے میں دفن کر دیا ہے۔ یہ کربلا جاتا ہے، عزاداروں دو جملے، یہ کربلا جاتا ہے اور جانے کے بعد خدام سے کہتا ہے، خدام سنتا نہیں ہے، رات میں خدام اجازت دیتا ہے، جب دیکھتا ہے تو وہی جنازہ ہے۔ عزاداروں اس لیے نیت کیا کرو، ایک واقعہ چھوٹا سا، ایک حیدرآباد کا مومن تھا جو کربلا بار بار جاتا تھا۔ ایک بار جا کے اس نے کہا اپنی شریک ہے، یا چھوٹی سی بچی ہے، اے میرے لال اب مجھے یاد نہ کرنا، میں کربلا جا رہا ہوں، وہاں سے واپس نہیں آؤں گا، برسوں ہو گئے، یہاں بیٹی پریشان ہے، شریک حیات پریشان ہے۔ ایک دن ایک بزرگ جمعرات میں آتے ہیں، کہتے ہیں پردیسی ہے، یہ چند دینار لے لے، اور لینے کے بعد اپنے ذریعہ معاش میں کام آئے، کھانے پینے کا سامان کرنا۔ عزاداروں لیکن میرا ایک کام ہے، کربلا کے قبرستان میں چلے جانا، جا کے رات ڈھلنے کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے، دوسرے شب جمعہ وہی شخص آتا ہے، پھر چند دینار دیتا ہے، پھر وہ کام بھول جاتا ہے۔ تیسرے شب جمعہ میں جب وہ جاتا ہے، کہتا ہے یہ بزرگ ہمارے پردیس میں اتنی مدد کرتا ہے لیکن ہم اس کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آتا ہے، جا کے کیا دیکھتا ہے، رات ڈھلنے سے ہی میں نے کہا تھا نیت کر لیا کرو نا، کہیں بھی انسان انتقال کر دیتا ہے، اگر نیت کربلا کی ہوتی ہے، یہ نقالہ فرشتے ارے اس کے جنازے کو کربلا لے جاتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ہے، یہ جا کے بیٹھ کیا دیکھتا ہے، رات ڈھلتی ہے، ناقے پہ جنازے آتے ہیں اور جنازوں کو اتار کے قبروں میں رکھا جاتا ہے۔ صبح نمازدار ہوئی، وہ بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ رات ڈھلتے ہی ارے کچھ مومنین ہے جو اونٹوں سے جنازے اتارتے ہیں اور قبروں میں رکھتے ہیں۔ کہتے یہ مومنین نہیں ہے، یہ نقالہ فرشتے ہیں، جو ہمارا مومن کہیں بھی کربلا کی نیت کر کے مر جاتا ہے، یہ فرشتے وہاں سے لا کے یہاں دفن کرتے ہیں۔ تو بھی اپنے وطن چلا جا، ارے کہیں انتقال کر جائے گا نا، یہ فرشتے تجھے کربلا لے آئیں گے۔ عزاداروں دو جملے برداشت کر پاؤ گے؟ اس نے کہا ہم نہیں جائیں گے، ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے چھوڑ دیا ہے نا کہ ہم کربلا میں دفن ہوں گے۔ امام حسین اب عبداللہ الحسین کے آنکھوں سے اشک جاری ہوا، رو کے کہنے لگے میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، تیری بیٹی نے میری بیٹی سکینہ کا واسطہ دیا ہے۔ اے ابا عبداللہ الحسین، میرا بابا کربلا گیا ہے، اسے واپس بھیج دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بلند آواز سے کہا کریں۔ پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، جن مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، پروردگار
تجھے ان اشکوں کا واسطہ، ان اشکوں کے طفیل میں ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اس مجلس ایصال ثواب، مجلس کا ثواب ان کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار جہاں جہاں محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمہیں مرحومین کے تمام درجات پہ بلندی عطا فرما، ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے غیب سے ادا کر دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، جو بے روزگار انہیں اچھی روزی عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جن ماں بہنوں کی گودیاں خالی ہیں گودیوں کو آباد کر دے۔ اے میرے مالک تسلیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرزا اکبر علی ابن محمد ابراہیم خان، شاہ جہاں بانو بنت مرزا مبشر علی، مرزا ساجد علی ابن مرزا اکبر علی، درفشاں مرزا بنت مرزا اصغر علی اور نازیہ مرزا بنت مرزا اصغر علی کی روح کو بخش دے۔